بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوریز میں نے شیئر کرنی ہیں دو۔ پہلی سٹوری، جج ایک دہشت گردی عدالت کے جج سوات میں ان کی ڈیوٹی تھی، وہ قتل کر دیے گئے، مارے گئے، شہید ہو گئے۔ ان کا ایک بہت ہی اہم شخصیت کو، چونکہ آپ نے جب سنا ہوگا کہ جی دہشت گردی عدالت کا جج وہ قتل ہو گیا ہے، تو اس کے بعد جب آپ یہ سنیں کہ ایک اہم شخصیت کو، یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ اہم ترین شخصیات میں سے ایک شخصیت کو نامزد کیا گیا ملزمان کے طور پہ، یہ میرے لیے بڑی ایک حیرت کا مقام تھا اور بڑی ایک حیرت ہوئی۔ خیر، اس پہ بات کریں گے کہ ایسا کیوں ہے۔ اور دوسرا جناب پی ڈی ایم ورسز پیپلز پارٹی، ٹھیک ہے، اچھا، تو بس یہ آمنے سامنے آج بھی سینٹ کا اجلاس تھا، اور یوں لگا کہ جناب کے سینٹ کے عام طور پہ بیٹھے ہوتے ہیں جب یہ کرونا کے ماحول سے پہلے گیلری میں، تو اپوزیشن ورسز گورنمنٹ یہی چلتا ہے، لیکن آج کے اجلاس میں، سینٹ کے اجلاس میں جناب اپوزیشن ورسز اپوزیشن ہی چلتا رہا، اور اسی پر جناب بڑی نعرے بازی اور بہت ہی ہلڑ بازی اور جو کچھ بھی ہوا۔ تو خیر، اچھا، ان دونوں خبروں سے پہلے پھر کچھ خبریں آ رہی ہیں۔ رپورٹڈلی مریم نواز صاحبہ کی طبیعت پھر ذرا خراب ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان کو شفا یاب کرے، تمام پاکستان کے ساتھ، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ تمام دنیا کے ساتھ، جہاں جہاں بھی لوگ اس وبا میں ملوث ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو شفا یاب کرے۔ خیر، اب پہلی بات کہ جج صاحب والی، آفتاب افریدی صاحب ان کا نام تھا۔ اچھا، وہ ایک بڑا اندوہناک واقعہ کہ وہ خود بھی، ان کی مسز بھی، وہ آ رہے تھے اپنا اسلام آباد کی طرف، ٹھیک ہے، کسی کو نجی تقریب میں گئے، تو پھر وہ اس کے بعد وہ اسلام آباد کی طرف ثوابی انٹرچینج، غالباً انبار انٹرچینج اس کا نام ہے، تو ثوابی انٹرچینج پہ جب وہ آئے تو دو نامعلوم گاڑیوں میں افراد آئے، انہوں نے ان کی گاڑی کو روکا، یہ جو ان کے بیٹے کا بھی بیان آیا، تو انہوں نے اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ ان کے ساتھ ایک محافظ تھے، لیکن وہ بڑے ٹرینڈ لوگ تھے، تو جناب وہ جج صاحب بھی، آفتاب افریدی صاحب بھی، اور ان کی مسز بھی، ان کی حاملہ بہو جی، اور ان کا نواسہ بھی، تو یہ پوری کی پوری فیملی جو ہے نا، ان کی وہاں پہ ہی موقع پر ہی وہ جاں بحق ہو گئی۔ یہ بڑا اندوہناک واقعہ۔ اچھا، آپ نے جب سنا ہوگا کہ دہشت گردی عدالت کا جج سیشن جج کے برابر ہوتا ہے، تو آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ بھائی دہشت گردی عدالت کے ساتھ جج، ظاہر ہے ان کے پاس بہت ہی سینسٹیو کیس ہوتے ہیں، اور جب میں نے پہلے سنا تو پھر میں نے کہا کہ گورنمنٹ کو ان کو سیکیورٹی ذرا اور بھی زیادہ دینی چاہیے تھی ان کے ساتھ۔ یہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہر ایرے غیرے کے ساتھ سکواڈ چل رہا ہے، تو جو اتنا دہشت گردی عدالت کے جج ہیں وہ چند 100 ہوں گے یا جتنے، تو ان کے ساتھ ایک پولیس کی وین چلنی چاہیے، ایک دو چلنی چاہیے، تو بھائی وہ جب اس طریقے کی ہوں تو آپ کے ذہن میں بھی یہی آیا ہوگا۔ لیکن اگلے ہی لمحے جب میں نے دیکھا نا کہ ان کے بیٹے نے، ان کے بیٹے کی مدعیت میں، اور پھر ساتھ ان کے بھائی کی بھی، تو ان کی مدعیت میں جب وہ ایف آئی آر درج ہوئی، تو وہاں پہ ایک اہم ترین شخصیت، اور وہ کون ہے؟ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر جناب لطیف افریدی، اور لطیف افریدی کے بیٹے، اور باقی بھی کچھ لوگوں کے ساتھ ان دو کو بھی نامزد کیا گیا ملزمان میں۔ اس وقت میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں نے کہا یار یہ کیا چکر ہے؟ تو پھر بعد میں پتہ چلا کہ بھائی وہ ان کا کو پیچھے سے خاندان بھی ملتا ہے، اور پیچھے سے بہت ہی کوئی دشمنیاں چلی آ رہی ہیں، اور اسی طریقے سے 70s تک کافی ایک دوسرے کے بندے بھی مارے۔ پھر اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہاں ان علاقوں کا یہ ہے کہ کافی دشمنی چلتی ہے، اور چپ بھی ہو جائے تو 20 سال بعد، بلکہ سینکڑوں سال بعد تک بھی وہ دشمنی چلتی ہے۔ اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ نہیں ہے کہ میں کوئی اس چیز کا قائل ہوں کہ میں کوئی فتویٰ دے رہا ہوں کہ جی ہر صورت میں کوئی وہی انوالو ہیں، حالانکہ لطیف افریدی صاحب بہت نفیس انسان ہیں، بہت پڑھے لکھے، ظاہر ہے بہت ہی ڈیموکریٹک انسان ہیں، تو وہ انہوں نے خود بھی کہا ہے کہ جی میں ہر طرح کا کاپریشن کے لیے، انہوں نے اس قتل کی مذمت بھی کی ہے، اور کہا کہ ہر طرح کے کاپریشن کے لیے تیار ہوں،
اور ہر طرح کی تفتیش کے لیے تیار ہوں، شامل تفتیش بھی ہوں، پولیس اگر کرنا چاہتی ہے تو شامل تفتیش بھی ہونا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ایک بہت بڑی شخصیت ہوتی ہے، تو وہ ان کا اس طریقے سے ایف آئی آر میں نامزد ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو خیر انہوں نے اچھا ان کے پھر بیٹے نے بھی اس میں نا مختلف حوالوں سے کچھ باتیں ہوئیں کہ جناب وہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہی اسامہ بن لادن کے ادھر ٹریس کرنے میں مدد کرنے والے شکیل افریدی جو ابھی تک بھی پاکستان میں قید ہیں، تو جناب ان کی وکالت کر رہے تھے ایک سمیع اللہ افریدی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی وکالت لطیف افریدی صاحب بھی کر رہے تھے، تو کچھ عرصے کے بعد سمیع اللہ افریدی کو کچھ ایسی کالز آئیں جو دھمکی آمیز تھیں، وہ باہر گئے۔ پھر 2015 میں جب وہ واپس آئے تو انہوں نے حالانکہ اس کیس سے دستبرداری شو کی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو مار دیا گیا۔ پھر اس پہ بھی شک ہوا کہ جناب اس کو کوئی دہشت گردوں نے مارا ہوگا، لیکن پولیس کی کچھ تفتیش سے یہ ثابت ہوا کہ نہیں، دہشت گردوں نے نہیں، اس کو کوئی پرائیویٹ بندوں نے مارا۔ اسی طرح سے ایک وزیر افریدی صاحب تھے، لطیف افریدی صاحب کے کوئی رشتہ دار تھے، ان کا مرڈر ہوا تھا، ان کے مرڈر کا الزام وہی لطیف اللہ افریدی کے بیٹے پہ ہوا۔ تو یہ ایک بڑے کچھ اس طرح کی بڑی کمپلیکیٹڈ سی صورتحال ہے، اور یہ ایک ہوتی تو ہے دشمنی، لیکن ایک جو واردات کا میں نے کہا ہے نا کہ میں کسی بھی قسم کا کوئی فتویٰ دینے کے اس میں نہ موڈ میں ہوں، نہ پوزیشن میں ہوں، نہ میں، لیکن ایک اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ یہ جو واردات ہوئی ہے یہ بڑی ٹرینڈ دہشت گردوں کی واردات لگتی ہے، اس طریقے سے مارنا۔ پھر پٹھانوں میں یہ خاص طور پہ نہیں ہے کہ جناب وہ یعنی کہ جو دہشت گردی کے علاوہ جو دشمنی ہوتی ہے، جو ذاتی دشمنی ہوتی ہے، پرائیویٹ جو دشمنی ہوتی ہے، اس میں ہم نے عام طور پہ دیکھا ہے کہ بھائی وہ مرد کو تو مارتے ہیں لیکن دشمنی میں، ذاتی دشمنی میں، لیکن خواتین کو اور اس طریقے سے بچوں کو وہ جو ہے نا یہ ٹریڈیشن نہیں ہے۔ یہ مجھے پتہ ہے، میں خود اس علاقے کا ہوں، میرا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے، لیکن بہرحال اب میں اس چیز پہ بڑا حیران ہوں۔ اس کی گتھی جو ہے نا سلجھنی چاہیے، اور اس کا جو بھی جس نے بھی ایک اس طرح کی حرکت کی ہے اس کو قانون کے دائرے میں لانا چاہیے، اس کو قانون کے دائرے میں آنا چاہیے۔ لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ اسٹیٹ کو چاہیے، کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کا فار دا ٹائم بینگ ابھی تک، کیونکہ دہشت گردی عدالت کے جج کے پاس بہت ہی سینسٹیو ہوتے ہیں، جو کیسز ہوتے ہیں وہ ہر کسی کو پتہ ہے، اس کا ہر کیس ہی ایک سینسٹیو ہوتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، کچھ ذرائع سے میں نے خود بھی بات کی، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب کہ انہوں نے کوئی حالیہ ماضی قریب میں ایسا کوئی فیصلہ نہیں دیا، کوئی حالیہ وقتوں میں، کوئی ماضی قریب میں، کوئی حال میں ان کے کوئی اس طرح کے بہت ہی کوئی خطرناک کیسز نہیں چل رہے تھے، جو بہت ہی خطرناک کیسز ہوں، جو بہت ہارڈ کور ٹیررسٹ کے ہوں، تو اس طرح کے بھی انہیں کچھ نہیں چل رہے تھے۔ اس وجہ سے بھی وہ شبہ جو ہے نا ذاتی دشمنی کی طرف زیادہ گیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر اس کے بعد ان کے بیٹے کا اگر تو وہ ایک ٹریڈیشنلی ایک سکور سیٹل کرنے کے لیے ایک جس طرح سے ان کا ٹٹ فار ٹیٹ چل رہا ہے وہ کیا ہے، تو یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے اس طرح کا، یا ان کو کوئی ایسا شک ہے جو یقین کے قریب ہے، یا اس طرح کے ان کے پاس کوئی پروف ہے، ایویڈنس ہے جس کی بنیاد پہ انہوں نے لطیف افریدی صاحب کو نامزد کیا ہے، تو یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال ہماری تو یہ دعا ہے کہ یہ گتھی سلجھے، اور یہ جو ہے اگر وہ بے گناہ ہیں تو وہ بھی، ان کو بھی بری ہونا چاہیے، اور باقی بھی جو ہے نا مطلب وہ جو ان کے قاتل ہیں، تو یہ بڑی ایک اندوناک واقعہ ہے۔ لیکن میں آخر پہ پھر کہوں گا اگلی خبر پہ آنے سے پہلے کہ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ اس وقت تو موقع پہ آئی جی صاحب بھی پہنچ گئے، ثناء اللہ عباسی صاحب، باقی بھی لوگ پہنچ گئے، لیکن یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، یہ اسٹیٹ کا فیلئر ہے کہ اگر یہاں آپ دہشت گردی عدالت کے جج کو بھی پروٹیکشن نہیں دے سکتے تو پھر وہاں پہ عام آدمی کو کیا پروٹیکشن ملے گی۔ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کیسے کیا پروٹوکولز ہیں، اور جناب میں دیکھ رہا تھا کہ ماشاءاللہ کیا بات ہے کہ آپ کہ وہ میں کسی دوست نے مجھے پی ٹی آئی کے دوست نے بھیجا کہ جی گورنر صاحب نے
کوئی 3 BMW ماشاء اللہ اس کی سمری بھیجوائی ہے سی ایم کی اپروول کے لیے، سی ایم خیبر پختونخوا، ٹھیک، تو وہ اپروول ماشاءاللہ ہو جائے گی فوراً ہی۔ تو میں وہاں سوچ رہا تھا بھائی جہاں پر BMW 3 کی ضرورت پڑ گئی گورنر صاحب کو، تو پھر وہاں پر یہ کوئی 6 کروڑ کی گاڑیاں بیچ کے اور 23 لاکھ کی بھینسیں بیچ کے سادگی کے درس دینا، یہ کیا ڈرامے کی، میں کیا کہوں اس کو؟ اب میں اگر اس کو کہوں مبینہ ڈرامے بازی تو کچھ دوست ناراض ہو جائیں گے، کچھ مبینہ اس کو میں جو ہے نا شو بازی تو پھر لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ ادھر سے آپ کبھی شوکت یوسفزائی صاحب فارچونر خرید رہے ہیں 95 لاکھ کی، کبھی آپ 3 گورنر ہاؤس جو ہے نا 3 BMW کی سمری بھیجوا رہا ہے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی اپروول کے لیے، تو پھر یہ کون سی سادگی ہے؟ مجھے یہ بتائیں نا ذرا۔ ادھر سے آپ 23 لاکھ کی بھینسیں بیچ کے کہتے ہیں کہ حکمرانوں کے عوام کے پاس کھانا نہیں ہے اور انہوں نے بھینسیں رکھی ہوئی ہیں، تو ادھر سے آپ 3 BMW خرید رہے ہیں ایک گورنر، وہی گورنر کی جن کا پرائم منسٹر صاحب کہتے تھے کہ ان کو تو میں یونیورسٹی بناؤں گا گورنر ہاؤسز کو، تو جن کو وہ یونیورسٹیاں بنا رہے تھے آج وہ 3 BMW خرید رہے ہیں۔ تو یہ کیا تضاد ہے، کھلا تضاد ہے۔ خیر آ جائیں جناب، پی ڈی ایم ورسز پیپلز پارٹی، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، یعنی یہ بھی دن آنے تھے کہ ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں اپوزیشن ورسز اپوزیشن۔ کچھ دنوں پہلے تک تو یہ تھا نا کہ اپوزیشن ورسز گورنمنٹ، اب پی ڈی ایم ورسز پیپلز پارٹی۔ پی ڈی ایم نے شو کاز نوٹس دیا ہے کہ بھائی آپ نے کس طریقے، اچھا یہ بھی بڑا نا، میں ہر دفعہ یہی کہوں گا معاف کیجئے گا، ہر دفعہ یہی کہوں گا کہ کیا عجب جو ہے نا کہانی ہے، اور کیا زبردست قسم کی جو ہے نا یوں سمجھے لطیفہ نما کہانی ہے کہ بھائی کہ یہاں پر وہ سینٹ میں نا اپوزیشن کے بینچز پہ 3 وہ جو مانگے تانگے کے نہیں 3-4 بندے، وہی باپ والے، باپ کے لوگ وہاں سے ادھر بیٹھے۔ اب آج وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب جو نون لیگ کے امیدوار، اور انہوں نے 27 سینیٹرز کے ساتھ ایک اپلیکیشن بھی دی ہے کہ جی ہمیں الگ سے بینچز جو ہے نا یہاں پر دیے جائیں۔ اچھا، انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ تحفے میں آئے ہوئے ہیں، ان کی طرف اشارہ کر کے جو یوسف رضا گیلانی صاحب کے لیے نا ساتھ بیٹھے تھے، ظاہر ہے وہ باپ والے لوگ تھے، اور وہ مانگے تانگے والے وہی جو یوسف رضا گیلانی کو جنہوں نے ووٹ دیا، تو وہ ان کے ساتھ بینچز پہ آ کے بیٹھتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ حکومت والے، مریم نواز صاحب نے کہا سرکاری اپوزیشن لیڈر یعنی کہ یوسف رضا گیلانی صاحب۔ اچھا، یوسف رضا گیلانی صاحب نے آج بڑا ایک اہم بیان دیا ہے، اور وہ بیان یہ دیا ہے کہ میں بتاتا ہوں، کچھ میں نے اندر کی خبریں بھی معلوم کی ہیں۔ وہ بیان یہ دیا ہے کہ ہم اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلیں گے، اور ساتھ جہاں پر گورنمنٹ کی بات آئے گی تو پھر ان کا بھی ساتھ دیں گے۔ اب یہ بڑا میرے لیے بڑا عجیب و غریب صورتحال تھا کہ تو بھی راضی اور تو بھی راضی، تو اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے لوگ، بہت سارے دوست کہہ رہے ہیں کہ آج جو یوسف رضا گیلانی صاحب نے سینٹ میں تقریر کی تو ان کا پتہ چل رہا تھا کہ اپوزیشن سے زیادہ وہ گورنمنٹ کے، تو پھر وہ بات وہی ہوگی نا، سرکاری اپوزیشن لیڈر نا۔ تو بہرحال تو اس حوالے سے شاہد خاقان عباسی صاحب کے گھر پہ چند روز پہلے ایک اجلاس ہوا تھا، اسی اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا، کیونکہ شاہد خاقان عباسی صاحب پی ڈی ایم کے جنرل سیکرٹری ہیں، تو ان کے گھر پہ ایک اجلاس ہوا، اس اجلاس میں پیپلز پارٹی کو نہیں بلایا گیا۔ تو کسی نے شاہد خاقان عباسی صاحب سے پوچھا میڈیا میں کہ جی آپ نے کیوں نہیں بلایا، تو انہوں نے کہا جی میں باپ کے لوگوں کو نہیں بلا سکتا۔ یعنی بات کہنے کا یہ ہے کہ جو باپ سے ووٹ لے رہے ہیں ان کو میں نہیں بلا سکتا، ہم ان کو نہیں بلا سکتے، پی ڈی ایم ان کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پریکٹیکلی اب پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے تو فارغ ہو گئی، ٹھیک۔ اچھا، پھر اس لیے بھی فارغ ہو گئی کہ پیپلز پارٹی مزید ریئیکٹ کر رہی ہے، بجائے اس کے نا کہ پھر اس کو وہ ایک اپالوجائز کرے، اس کو مزید معذرت خواہانہ رویہ ہونا چاہیے، نہیں، وہ الٹا اس پہ ریئیکٹ کر رہی ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ میں نے بھی جن ذرائع سے بات کی ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب ان کو وہ شو کاز نوٹس دیا۔ اچھا، پھر یہ ایک الگ سے بحث ہوگی کہ کیا پی ڈی ایم ایک ایسا پلیٹ فارم جو کہ اپوزیشن کا ایک اس طریقے سے بنا تھا، تو کیا وہ کسی شامل جماعت کو شو کاز نوٹس دے سکتی ہے؟ پھر یہ اس پہ قانونی آئینی ماہرین ہوں گے اور وہ اس طرح سے وہ کریں گے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ دے اس لیے سکتی ہے کیونکہ وہ کسی کو قانون کو ضابطے قاعدے کے تحت بنا تھا۔ جب وہ یہ تحت بنا تھا تو ان کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا تھا،
وہی چارٹر آف ڈیموکریسی کی طرز کا. جب یہ اتحاد بنا تو پھر اس کا ایک صدر بھی تھا, صدر اب بھی ہے مولانا صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب, وہ بھی ہیں, اور اسی طریقے سے جنرل سیکرٹری بھی, اور باقی بھی اس کی پوری وہ ایک اسٹیئرنگ کمیٹی اور فلاں کمیٹی اور پھر سربراہی کمیٹی اور وہ سارا کچھ. تو وہ ایک کچھ کسی ڈسپلن کے تحت تو بنا ہے نا. تو پھر وہ جب کسی ڈسپلن کے تحت بنا ہے اور اس ڈسپلن کے تحت وہ انہوں نے فیصلے کیے ہیں, اور اس فیصلے کو کوئی جماعت وائلیٹ کرے گی, اس فیصلے کی کوئی جماعت کوئی خلاف ورزی کرے گی, تو ڈیفینیٹلی اس کو پھر شوکاز تو دے گی. شوکاز کی اہمیت کیا ہے, اس کا جواب آتا ہے یا نہیں آتا, وہ 7 روز تک دیکھتے ہیں کہ اس کا جواب آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. پھر اس کے بعد وہ 7 روز سے آنورڈ جو ہے نا اس کو وہ کریں گے, اس سے آنورڈ وہ بڑھیں گے. اب بڑھیں گے تو جو بھی بڑھیں گے وہ بڑھیں گے عید کے بعد, کیونکہ رمضان شریف آ گیا, تو رمضان میں ایسی کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کا ہونا مجھے نہیں لگتا کہ اس طریقے سے وہ ہو. لیکن اب وہ جو بھی بڑھیں گے وہ پیپلز پارٹی کے بغیر بڑھیں گے. جی ہاں, یہ بالکل بات اس طریقے کی ہے, اور وہ پی ڈی ایم بہت زور شور سے بڑھے گی. جسٹ آفٹر عید ان کا لانگ مارچ بھی ہوگا, اور عید کے بعد جو ہے نا ان کی باقی بھی جو بھی صورتحال طے ہوتی ہے, لانگ مارچ کے بعد جو دھرنا ہے وہ بھی دھرنا بھی. اب پی ڈی ایم کے روح رواں کے طور پہ نون لیگ اور مولانا صاحب, یہ 2 جماعتیں, جے نون لیگ, یہ 2 جماعتیں جو ہے نا بہت ہی ایک ایکٹیو رول ادا کرے گی, دونوں جماعتیں. اور میری اطلاعات کے مطابق جو جسٹ آفٹر عید جو اس کا اناؤنس بھی ہو جائے گا, اور لانگ مارچ بھی ہوگا, اور لانگ مارچ کے ساتھ دھرنا بھی ہوگا. اور یہ جو بھی میدان گرم ہوگا یہ عید کے بعد ہی ہوگا, کیونکہ رمضان میں کوئی ایسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے. لیکن اس دوران میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم, اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی ورسز نون لیگ, کیونکہ ظاہر ہے پھر اس میں, کیونکہ نون لیگ کے اندر بھی بہت سارے اب لوگوں میں یہ تھا ایک احساس کہ جی آپ نے دیکھے پنجاب میں بہت بڑے بڑے جلسوں کا سٹیج بلاول صاحب کو مفت میں دے دیا, آپ نے پلیٹ میں رکھ کے دے دیا. وہ تو وہاں پہ 10,000 بندے بھی جمع نہیں کر سکتے تھے, لیکن آپ نے لاکھوں بندے جمع کر کے ان کو اس سٹیج پہ کھڑا کر کے تقریر کرا دی. اور یہ بھی ان کے اندر یہ باتیں ہوئی ہیں, نون لیگ کے اندر بھی یہ باتیں ہوئیں. تو دیکھیے اب کیا ہوتا ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی. آپ کا بہت بہت شکریہ.